ایک مخلص نوجوان نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے، اس لیے کہ وہ کسی خاص قسم کے گناہ میں مبتلا ہے۔ دیکھو، میں یہ بات کسی مفتی ہونے کی حیثیت سے نہیں کر رہا، بلکہ ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ لیٹس بی آنیسٹ ٹو آورسیلوز، ہم سب گنہگار ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توابون۔ بنی آدم اس کی خصلت میں، اس کی فطرت میں گناہ کرنا ہے، لیکن یہ بات بھی مسلم ہے کہ جب انسان کو گناہ کی عادت لگ جاتی ہے تو خدا کی قسم پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ گناہ کی عادت چھوٹتی نہیں۔ آپ رات وظیفے پڑھ گئے، بزرگوں سے دعائیں کروا گئے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ وہ اسباب اختیار نہیں کرتے جس کے ذریعے آپ گناہوں سے بچ سکتے ہوں، تب تک اس سے نجات ممکن نہیں۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لا یصیب رجل حقیقت التقوی حتی یحیل بینہ وبین الحرام حاجزا من الحلال وحتی یدع الاسم وما تشابہ منہ، کہ ایک انسان تقوی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا، تقوی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے اوامر کو بجا لانا، اللہ کی مناہی سے بچ جانا، جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس سے کرنا اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے بچ جانا، یہی تقوی ہے۔ تو فرمایا ایک انسان تقوی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے اور حرام کے درمیان میں ایک حلال کی دیوار کھڑی نہ کر دے، یعنی کہ ایک حلال آلٹرنیٹو قائم نہ کر لے کہ حرام جانے سے پہلے وہ اس دیوار کا سامنا کرے۔ میں بالکل اوپن ہو کے بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کو زنا کی عادت ہے، کسی کو میسٹربیشن کی عادت ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ایک حلال آلٹرنیٹو قائم کریں، اور وہ ہے نکاح۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے تنہائی میں گناہ ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ تنہائی میں نہ رہے، بلکہ اپنے وقت کو ان لوگوں کے ساتھ گزارے جن کے سامنے آپ گناہ کرنے سے باز رہتے ہو، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ وقت گزارے۔ اگر خالی اوقات کے اندر آپ سے گناہ ہوتے ہیں تو خالی اس ذہن نہ رہے، بلکہ اس وقت کو کتاب کے مطالعے میں لگائے، اس کو پروڈکٹیو کاموں میں لگائے، بیانات سننے میں لگائے، یا پھر جم جوائن کر لے، فزیکل ایکٹیویٹیز میں لگ جائے، جس سے آپ کا ذہن ہر وقت مشغول رہے۔ اگر کوئی شرابی ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ وہ شرابی دوستوں سے بچے، ایسے ماحول سے بچے جہاں پہ شراب کا پینا عام ہو، تبھی وہ شراب سے بچ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کرنے لگ جائے، مثال کے طور پر کسی کو عشق ہے کسی سے، اب وہ راتوں کو دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے اس فتنے سے بچا دے، پھر صبح اٹھتے ہی وہ اپنے معشوقہ سے بھی ملاقات کرتا ہے، اس کے نمبرز، میسیجز، امیجز، ساری چیزیں محفوظ ہے میموریز کے نام پر، پھر آپ اس کے کامن دوستوں سے بھی تعلق میں ہے، اس کے گلی کے سامنے سے گزرتے بھی ہے۔ ان سب کے باوجود اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں تو یہ ممکن نہیں، اور یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پریکٹیکل بھی ہونا چاہتے ہیں اور واقعتاً اس فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے تمام کنیکشنز اور ایسے راستے، ایسے ذرائع جو آپ کو اس تک پہنچائے، اس کو ڈیلیٹ کریں، اس کے گھر کے سامنے سے نہ گزرے، کامن دوست ہو درمیان میں تو اس سے بھی تعلق قطع کر دے۔ اس کے بغیر انسان ان چیزوں سے نجات نہیں پا سکتا۔ اگر آپ سوچیں کسی سے آپ کو جو ہے تعلق ختم کرنا ہے، اب آپ اس کو منانے لگ جائے کہ میں تم سے تعلق ختم کر رہا ہوں اللہ کے واسطے، تو یہ تعلق کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آف اے سڈن آپ کو قدم اٹھانا ہوگا اور اس سے تعلق کو ختم کرنا ہوگا۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے آپ کو قدم خود بڑھانا ہوگا، اسباب اختیار کرنے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان اپنی کوششوں کے ذریعے گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ توفیق الہی نہ ہو۔ ایک موٹیویشنل کوٹ، ایک موٹیویشنل بیان سے کوئی گناہ سے نہیں بچ جاتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول نہ ہو۔ لہٰذا سجدوں میں اللہ سے مانگے، رو رو کر اللہ سے مانگے، کثرت سے استغفار ہو، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ اس گناہ سے بس، اب اس گناہ کی طرف مجھے نہیں جانا۔ لیکن خدا نہ خواستہ پھر بھی گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف گر گرائے۔ اگر یہ تمام کے تمام اسباب کو آپ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کا معاون ہوگا۔